واللہ ہم ذرا دل سے اپنے سے سوال کریں کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. لیٹس ٹیسٹ آور لو. ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں. It is this concept of love is familiar to us. If we love someone, if we love money, if we love job, if we love a place, if we love a burger or a thing that we love, we crave for it. ہم اسے پتہ ہے, ہمیں پتہ تھا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت ہم نے اتنی وے کیوں رکھی ہوئی ہے. لیٹ می کاؤنٹ اراؤنڈ 9 to 10 سائنس کہ جو ہمیں لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نہیں. نمبر 1, سائن نمبر 1 اپنے ساتھ نوٹ کرتے چاہیے. ٹو انڈیور ہارڈ شپ ود دا بلاوڈ. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا, اس کے لیے ہارڈ شپ سے گزرنا پڑتا ہے. وہ ہارڈ شپ کو, مشکلات کو برداشت کرتا ہے. اگر کوئی انسان کسی جاب سے محبت کرتا ہے, کہتا ہے میں آج یار اس جاب سے بہت محبت کرتا ہوں, اور اسے کسی اور جاب کی آفر ہے اور فوراً سے وہ شفٹ کر جائے, کیا وہ محبت کرتا تھا؟ اگر وہ انسان کسی اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو موقع ملتا ہے تو اس کو ڈائیورس کر دیتا ہے, یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ڈائیورس کر دیتا ہے, وہ صحیح محبت کرتا ہے؟ نہیں. If a person truly loves something or someone, وہ ہارڈ شپ اور مشکلات سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. So when Allah subhanahu wa ta'ala tests us, why do we throw in the towel and we are calling quits? ہم دیکھیں کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کو پروو کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں کیا کہا؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو بڑا صبر والا پایا, کیا ہی بندہ تھا ہمارا, اواب, بار بار پلٹ کے آنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اشد بلاء عن الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو دی گئیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ محبت کیسی ہے. ایک حدیث میں آتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ, اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہم اگر ٹیسٹ میں آتے ہی ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے میں ہی ملا تھا, یا اللہ مصیبتوں نے میرا گھر ہی دیکھنا تھا, یا اللہ مجھ سے زیادہ تو وہ فلاں شخص گناہ گار ہے, فلاں شخص ہے, یا اللہ میں تو تیری عبادت بھی کرتا ہوں, مجھے تو نہیں کیوں ٹیسٹ کیا؟ نہیں, محبت میں انسان مشکلات سے گزرنے کی جستجو کرتا ہے اور مشکلات سے گزر جاتا ہے کہ خیر ہے, کیا ہوا. ایک شاعر تو کہتا ہے کہ تو مجھے اگر تکلیف دے رہی ہے, ایک اپنی محبوب کے بارے میں کہتا ہے, تو ٹھیک ہے مجھے پین تو ہو رہا ہے, میں میزریبل لائف سے گزر رہا ہوں, بٹ اٹس اے کمفرٹ دیٹ یو آر تھنکنگ آف می, کہ میں تیرے ذہن سے گزر رہا ہوں. محبت پہ انسان ہارڈ شپ سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے, اور جتنی زیادہ ہارڈ شپ اتنی زیادہ محبت پہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ واقعی میں مجھے اللہ سے محبت ہے. دوسرا سائن نمبر 1 واز ٹو انڈیور ہارڈ شپ, اپنے محبت کے لیے اس مراحل سے گزرنا. دوسرا سائن یو بلٹل یور ایفرٹس, آپ کو اپنی محبت بہت کمتر اور کمزور نظر آتی ہے, چاہے جتنا مرضی آپ کر لو. آپ محبت دیکھ لیں, ہم والدہ سے یا والد صاحب سے یا بیوی سے محبت کرتے ہیں, یا اپنے تھنک آف اینی بڈی ہوم یو لو دا موسٹ. جتنا مال خرچ کر لیں اس پہ لگتا ہے کم خرچ کیا, کچھ نہیں کیا. جتنی ہیلپ کر لیں اس کی لگتا ہے کہ یار کوئی خدمت نہیں کی, بہت کم کی ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا, وہ بھی اپنی عبادات کو, اپنے اذکار کو, اپنی تہجد کو, اپنے قرآن کی تلاوت کو بہت کم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے جب وہ نماز ختم کرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی وجہ, ہم تو استغفر اللہ تب پڑھتے ہیں جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھے ہیں. کیا وجہ؟ کہ اپنی ڈیڈس کو بریٹل کرنا, کہ یار اب تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا, جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کر سکے. ہم جب واش روم سے باہر نکلتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک. کیوں؟ کہ یار اب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں تو ہر وقت تیرا ذکر کرنا چاہیے یار اب, لیکن واش روم میں تھے یار اب ہم نہیں کر سکے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے, غفرانک. آپ سبحان اللہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیں, رات کو کھڑے ہیں, لمبے قیام اللیل کریں, اور کیا ان کی نماز تھی اور کیا ان کا قرآن تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ لما تصنع یا رسول اللہ, لما تصنع هذا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اتنی ایفرٹ کیوں, اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے عبادت, اتنی زیادہ ورشپ کیوں یا رسول اللہ. وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے یا رسول اللہ, آپ کیوں اتنی کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اے عائشہ, افلا احب ان اکون عبدا شکورا, اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ اکبر. میں اور آپ ہماری عبادت کدھر ہے؟
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی. نہیں, جو انسان صحیح محبت کرتا ہے نا اس کے دل میں محبت ہوتی ہے, وہ اپنے اعمال کو بہت حقیر سمجھتا ہے اس کے سامنے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تھرڈ پوائنٹ, ہی نیور پریفرز اینی تھنگ اوور دا بلاوڈ. ہمیشہ اپنے محبوب کو سامنے رکھنا, ہمیشہ اس کو پریفر کرنا. آپ ایگزامپل دیکھ لیں, ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو ام معبد کے گھر آئے. وہ جو ایک بدو خاتون تھیں جو بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کر لیا اور اللہ کے نبی کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھکاوٹ اور اس پیاس کے بعد جب دودھ پیتے ہوئے دیکھ رہا تھا نا تو میرا پیٹ بھر رہا تھا. اللہ اکبر, میرا پیٹ مجھے بھرتا ہوا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی دودھ پی رہا ہے اور میرا پیٹ بھر رہا ہے. عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے پاس ہے اور بڑے سچے لوگ تھے, کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ, لیکن اپنے آپ سے زیادہ نہیں, کیونکہ آئی لو مائی سیلف مور دین یو یا رسول اللہ. تو اللہ نے کہا نہیں عمر, ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر عمر خطاب نے سوچا اور اپنی پرائرٹیز کو بدلا اور اللہ کے نبی کو سب سے اوپر لے کے آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد آپ سے اپنے سے بھی زیادہ محبت کروں گا, آئی ول پریفر یو اوور مائی سیلف یا رسول اللہ. تو کیا کہا آپ نے, الآن یا عمر, عمر اب تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے ہو. طلحہ بن عبید اللہ احد کے موقع پہ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نیچے ہو جائیں, نحر دون نحرک, میری گردن بجائے کہ آپ ہی گردن یا رسول اللہ. صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اور سینوں پہ نیزے کھا رہے ہیں. یہ ہوتی محبت. یہ نہیں کہ کوئی ٹیمپٹیشن آئی, ڈیزائر آئی, کوئی خاتون کا میسج آیا ڈی ایم میں یا پرائیویٹ آیا اور اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو روٹ ٹھوکر مار دی کہ جائیں اور اس کو اپنے ایمان کو بیچ ڈالا. زنا کا موقع آیا, زنا کر لیا. فورنیکیشن ایڈلٹری پون دیکھنے کا موقع آیا تو اپنے ایمان کو پرے پھینک دیا اور اللہ کے نبی سے جو وفاداری ہم نے کرنی تھی اس کو دور کر دیا اور سبحان اللہ وہ گناہ کر لیا. نہیں. سو لو از ٹیسٹڈ وین یو ار alone, when you're behind your laptop. So this is when love is tested. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت بڑے شدید ہوتے ہیں. سو اپنے سے سوال پوچھیں, who do you put first? حرام بزنس ٹرانزیکشن کو ہم آگے رکھتے ہیں, ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو ہم آگے رکھتے ہیں, یا ہم اپنی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو اور لذتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تم تیار ہیں تو الحمدللہ دیٹ ول اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فورتھ پوائنٹ, fourth sign that a person loves Allah subhanahu wa ta'ala or not, craves for private moments. اس کو private moments چاہیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ ترستا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے, یا ایک جنرلی ہم بات کر لیں, جو انسان محبت میں ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اکیلے ٹائم گزارنا چاہتا ہے. آپ نیولی ویڈ کپلس کو دیکھ لیں, آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ اکیلے نکل گئے, کہیں اکیلے وہ ہاتھ پکڑ کے واک کر رہے ہیں, کہیں اکیلے جا رہے ہیں, اور ہم ان کو انوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے, ان کو پرائیویسی نہیں دینے دیتے. کیوں؟ بیکاز دے کریو فار پرائیویٹ مومنٹس. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں, میں اور آپ, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے کریو کرتے ہیں, یا ہم فوراً سے فون اٹھایا اور سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور فیس بک یوز کرنا شروع ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھ دی گئی ہے. یعنی پرائیویٹ مومنٹس اور محبت. اور ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ قرۃ اعین محبت سے اوپر کا درجہ ہے, کہ انسان کو دیکھیں محبت میں یوزلی انزائٹی بھی ہوتی ہے, محبت میں یوزلی بے چینی ہوتی ہے, ٹفنس اور ہارڈ شپ سے انسان گزرتا ہے. لیکن جب قرۃ اعین مل جائے نا, کسی چیز سے محبت بھی ہو اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو, تو یہ محبت کے اوپر ہی کیٹیگری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری نماز میں میری قرۃ اعین ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. کہ ان کو جو پرائیویٹ مومنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتے ہیں نماز میں, اس وجہ سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ان کے لیے. سو میں اور آپ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم گناہ کرتے ہیں؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں یا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سارے عاشق اپنے معشوق کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں, سارے لورز اپنے بلاوڈ کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مسجد میں کبھی چلے جاتے, کبھی بقیع میں چلے جاتے, اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے اور اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے. یہ ہوتی محبت کا سائن. ففتھ سائن, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اس کی باتیں سننا چاہتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے, اس کے میسیجز بار بار 10,000 ٹائمز پڑھتا ہے, اس کے ایک ایک وائس نوٹ کو بار بار سنتا ہے. loves the speech of the beloved, کہ دوبارہ میں سن لوں,
اور اگر تو یہ تو اس دور میں واٹس ایپ آ گیا، اگر وہ دور نہ ہی تھا تو پھر لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے دور ہنڈریڈس آف کلو میٹرس کہ میں اس کو دوبارہ سن لوں، اس کو دوبارہ دیکھ لوں. وانٹس ٹو لسن ٹو دیم اگین اینڈ اگین. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ the one who claims to love Allah should present himself or herself to the Quran. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں. بیکاز اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے. اور ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے واقعی میں محبت کرتے تھے ان کی آپ سبحان اللہ زندگی کے آخری الفاظ دیکھ لیں، حالانکہ انہوں نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزاری، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ امام تھے، کہتے ہیں لیتنی کنت اقتصرت علی القرآن، کاش میں اپنا سارا ٹائم قرآن کے لیے محفوظ رکھتا اور میں باقی چیزوں میں ٹائم نہ دیتا. اور کتنے بڑے امام سفیان الثوری نام ہے. I wish I had limited my whole life to the Quran. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ سبحان اللہ اگر ان کو ڈیفائن کیا جائے تو 2 ورڈز میں ڈیفائن کروں گا، رجل قرآنی، a person of قرآن. نارمل دنوں میں 10 دنوں میں 1 دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، اور جب جیل میں گئے تو ہر 3 دن میں 1 دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، یعنی دن میں 10 پارے جو انسان پڑھ رہا ہے. اور جب اپنے مجموع الفتاوی اور مختلف کتب لکھی تو بار بار اللہ کا ذکر کرتے کہ اللہ said and Allah said and Allah said، بار بار as if قرآن was thousands of volumes. اور جب جیل میں تھے تو 80 ٹائمز قرآن ختم کیا. جب 81st ٹائم قرآن کو پڑھ رہے تھے تو آیات جب آئی نا، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، کہ جو متقین ہوں گے نا وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، in the seat of honor near the sovereign perfect in ability، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آنریبل عزت کے مقام پہ بیٹھے ہوں گے. اور اس پہ